کالج میں لڑکوں سے میں تھوڑے سے وہ ایک گھنٹہ ان کے ساتھ رہتا ہوں. میری کلاس میں کم از کم 100 سے 120 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی میٹرک سے اوپر کی. بہت ساری لڑکے ہوتے ہیں. سب سے پہلا میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، میرا ہوم ورک یہی ہے جو اللہ کا ہوم ورک، نماز پڑھتے نہیں آتے ہی کریں. سب سے پہلا ہوم ورک یہی ہے جس کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، ہوم ورک ہوتا ہی نہیں ہوتا. اور سب سے سخت مضمون صبح کی نماز ہے، پڑھتے نہیں پڑھتے. وہاں پر میں کھڑا کر دیتا ہوں، سب سے کہتا ہوں تو کم از کم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے والے آتے ہیں 25%. میٹرک ایف ایس سی میں پہنچنے کے بعد بچے آتے ہیں جی نماز پڑھنے والے، اسی سے آپ ریشو نکالیں 25% نماز پڑھتے ہیں، اس سے آگے نماز کو کوئی کرتے ہیں. پڑھنا چاہیے، حق اللہ ہے، حقوق اللہ ہے، چھٹکارا نہیں. ایک حق نفس تھا، وہ کل ذکر کیا. اب اس کے بعد حقوق العباد ہے، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، انسانوں کے اوپر بندوں کے حقوق. اس کا عزیزان نے انتخاب کیا ہے. انسانی تاریخ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میاں بیوی کے حقوق پرانے ہیں بہت. انسانی حقوق میں تاریخ انسان میں دیکھا جائے تو میاں بیوی کے حقوق بہت پرانے ہیں. حضرت آدم و حوا کی صورت ہے، دنیا میں سب سے پہلے جوڑے آئے تو میاں بیوی آئے. ماں باپ کے ساتھ بچے نہیں آئے. میاں بیوی دنیا میں سب سے پہلے ہماری اس نسل کے سب سے پہلے جو افراد تھے میاں بیوی سے دنیا آباد ہو گئی. لیکن عزت و احترام کے لحاظ سے دیکھا جائے یا خلقت و تخلیق کے اعتبار سے دیکھا جائے یا احترام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ماں باپ کے حقوق انسانی حقوق میں ٹاپ نسبت. کیوں؟ یعنی اس لیے ذکر کر رہا ہوں، خدا بند عالم نے کئی جگہوں پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنے عبادت کے فوراً بعد کس کا حکم دیا ہے جی؟ وَقَضَىٰ، اللہ کا فیصلہ ہے. یہ قضا کا لفظ بڑے سختی کے ساتھ ہے، اللہ کے اہم ترین فیصلوں میں سے حکم سے بھی بڑھ کر ہے. قضا جہاں آتا ہے وہ حکم سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ کا یہ فیصلہ ہے عبادت سے خدا کی جائے، ماں باپ کے ساتھ صرف احسان کیا جائے. آج آپ کو میں بتاؤں گا والدین کے حقوق کے حوالے سے. ابھی تھوڑے سے والدین کے احترام کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے. دعا یہ ہے جن کے والدین سلامت ہیں تو خدمت کرنے کی پروردگار توفیق دے یا اللہ. جن کے والدین نہیں ہے پروردگار ان کی مغفرت کر یا اللہ. محمد علیہ وسلم. آپ کی بچیاں جو تھوڑی سی آپ میں جیب میں ڈال کے رکھوں گا. دعا یہ ہے تو دعا انشاءاللہ میں دعا کر رہا ہوں. باقی جو لکھا ہے ابھی میری اینک نہیں ہے تو میں گھر جا کے دیکھ لوں گا کیا کچھ لکھا ہے، کل بتاؤں گا. ابھی ادھر یا مجھے مجلس سے پہلے لا کر دے دیں تو میں مطالعہ کر کے رکھوں گا. تو آپ کی جو درس بتانے باتیں ہیں کہ انشاءاللہ کل سے بہتر ہوگا. والدین کے احترام کے حوالے سے قرآن مجید میں ساری انبیاء کی دعائیں آپ ہیں. آج آپ میں سے 2-3 انبیاء کی دعاؤں کا حوالہ دوں گا اور ایک بہترین عمل بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ. گزشتہ ادیان میں دیکھیں تو ماں باپ کے مقام و احترام کے حوالے سے سب سے پہلے تو حضرت آدم و حوا ہیں، ان کے تو باپ ہی نہیں ہے تو کیا ماں باپ کے دعا کریں گے. انہوں نے کبھی دعا ہی نہیں کی کہ ماں باپ ہی نہیں ہے. اب ان کے بعد سے آدم ثانی کہتے ہیں حضرت نوح کو. آدم ثانی شیخ الانبیاء بھی کہتے ہیں کیونکہ بہت عمر دنیا میں آپ نے گزاری ہے، اس لیے شیخ الانبیاء کہتے ہیں. دنیا پانی میں غرق ہونے کے بعد حضرت نوح کے زمانے سے دوبارہ دنیا آباد ہو گئی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. حضرت نوح کی دعائیں ماں باپ کے احترام کے حوالے سے سابقہ ادیان میں بھی انبیاء کی تعلیمات کا، کیونکہ صرف قرآن میں نہیں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صرف یہی نہیں بلکہ سارے انبیاء کو حکم ہو تو اپنے ماں باپ کے احترام کر دیں.
حقوق کیوں ہیں؟ اس لیے آپ کو یہ امام سجاد علیہ السلام کے رسالۃ الحقوق میں بھی ہے، اما حق والدین، تیرے ماں باپ کے حقوق، تو اس کا فرع ہے، ماں باپ کا فرع ہے، اور تمہارے والدین تمہارے اصل ہے۔ ماں باپ نہ ہوتے تو تم دنیا میں کیسے آتے؟ لہذا ماں باپ کے احترام میں قرآن میں اتنی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلی دعا حضرت نوح کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اغفر لی، پروردگار مجھے مغفرت کر، ولوالدی میرے ماں باپ کی مغفرت کر، وللمؤمنین مومنین کی مغفرت کر، یوم یقوم الحساب قیامت کے دن۔ حضرت نوح کی دعاؤں میں ہمیشہ اپنی مغفرت کے ساتھ ماں باپ کے احترام کو خدا نے واجب قرار دیا تھا انبیاء پر۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں کیا ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی وللمؤمنین والمؤمنات۔ پہلی دعا حضرت کس کی تھی؟ نوح علیہ السلام۔ دوسری دعا دیکھیں، انبیاء میں سارے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کو کہتے ہیں آدم ثانی شیخ الانبیاء، دوسرے کو کہتے ہیں امام الانبیاء۔ حضرت ابراہیم کو امام الانبیاء کہتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کو منصب امامت ان کو نہیں ملا تھا۔ حضرت ابراہیم سے آگے بہت سارے انبیاء کو منصب امامت بھی دیا، اس لیے حضرت ابراہیم پہلا امام ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں رب پروردگار میری مغفرت کر، ولوالدی میرے ماں باپ کی مغفرت، ولمن دخل بیتی جو میرے گھر میں داخل ہو سب کی مغفرت، مومنین والمومنات جو مومن مرد ہو یا مومنات۔ ان دو دعاؤں کو مغفرت والدین کی نماز میں لیے دونوں۔ کوئی بھی اگر اپنے ماں باپ زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے ہیں پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت نماز، جب بھی موقع مل جائے، اگر موقع ملے جمعے کے دن پڑھ لیں، نہیں تو جب بھی موقع ملے۔ الحم کے بعد پہلی رکعت میں پہلی آیت کو پڑھنا ہے، سورہ نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی دعا کو، حضرت نوح کی دعا کو، اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 10 مرتبہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی وللمؤمنین والمؤمنات۔ ان آیتوں کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ باقی ذکر سجود تشہد پڑھ کے سلام کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کو کہتے ہیں مغفرت والدین کی نماز۔ انبیاء سب پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں نے کہا خدا نے حضرت باپ تو تھے ہی، ماں کے لیے یہ حکم ہوا بھی کہاں سے آ گیا؟ ماں کی گواہی دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا واوصانی، اور مجھے یہ اللہ نے وصیت کی ہے بِرًّا بِوالدتی، اپنی ماں سے نیکی کر لوں، ماں تم تو حیہ، جب تک میں زندہ ہوں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا۔ یعنی تعلیمات انبیاء میں ماں باپ کے احترام واجب ہے، واجب۔ حق الناس میں سب سے یہ ہے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ آج احترام والدین حقوق کی میں ذکر نہیں کروں گا، ماں باپ کی نہ، ماں باپ کو ناراض نہ کرنا۔ روایت میں ہے، میں پرسوں جامع مسجد میں بھی ذکر کر رہا تھا، جنت کی خوشبو، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پہ محسوس کر سکتا ہے۔ یعنی وہ دنیاوی 500 سال نہیں، قیامت کی 500 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو محسوس کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے والدین ہو جائے جنت کی خوشبو تک وہ محسوس نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے ماں باپ نے ابھی تک آپ نہیں کیا، آپ ماں باپ نہیں کرتے، ماں باپ کے کرنے سے بھی نہیں ہوتا، آپ ہونا نہ ہونا خدا کے ہاتھ میں۔ ماں باپ کی نافرمانی کریں تو آپ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے نہیں ہوتے۔ ماں باپ زیادہ سے زیادہ اپنی جائیداد سے محروم کر سکتے ہیں، آپ ماں باپ کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ ہمارے ذہن میں ایک مطلب یہ ہوتے ہیں میرا باپ مجھے آپ کرے گا، نہیں، آپ کرنا نہ کرنا باپ کے ہاتھ نہیں، ماں باپ کے ہاتھ میں آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن معمولی سے کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں بس یہ جو بہو اور بیٹا بالکل پیار و محبت سے رہ رہے ہیں، اس کو طلاق کر دو، یہ تو میں نے آپ کرنا. کیوں؟ یہ کوئی آپ کا منانا ہی نہیں. آپ اس وقت ہو جاتی ہے اولاد ماں باپ کو اس طرح سے تنگ کر دیں جو حق اللہ ہے اس میں کوتاہی کر کے ان کو دکھائیں. ماں باپ کے دل کو دکھ پہنچے تو آپ خدا کرتا ہے، ماں باپ نہیں کرتے. ہمارے ذہن میں ایک دور سے ہے کہ میرے ماں باپ مجھے آگ کر دیں، اگر آپ کی نافرمانی نہیں تو ماں باپ کے آگ کرنے سے نہیں ہو جائے گا. لیکن آپ اگر نافرمانی خدا جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے وہ ادا نہیں کر رہے تو آپ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے. آپ کے والدین ہو جائیں تو جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکتے. اتنی بڑی بات ماں باپ کے قیامت کا منظر یہ تھا. دنیا میں اس کے لیے مشکلات کا سامنا اگر ہو جائے تو کسی بھی لحاظ سے اگر کوئی ماں باپ کے احترام نہ کرے، ماں باپ کے مقام و منزلت کو نہ پہچانے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا قیامت میں بھی ذلیل ہوگا. سب سے اہم دنیا سے جاتے ہوئے اس کے قبض و روح کرتے ہوئے اس کے جو احتجاج کی حالت ہے سب سے سخت ہو جائے اگر ماں باپ کو ناراض کرے. ماں باپ کے احترام سب سے پہلے ہی ہے، مقام والدین کی. اب یہ دیکھیں پروردگار کو نے خود کو رب حقیقی، ماں باپ کو رب مجازی قرار دیا ہے. بنانے والا خدا ہے، مسبب الاسباب پروردگار ہے، لیکن ظاہری سبب ماں باپ ہے. ماں باپ نہ ہوتے تو ہم کہاں سے آتے ہیں؟ یہ خوبصورت شکل اسی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ سے نہیں. آج تو بڑے ٹھاٹ سے بیٹھے اتنی عزت سے، یہ سب کچھ کیا تھا؟ اگر اس وقت تجھے نہ سنبھالتے، اس وقت نہ سنبھالتے تو تمہاری کیا پوزیشن ہوتے پتہ نہیں کس جانور کے تم غذا بن جاتے. لیکن یہ ماں باپ جس کے دل میں پروردگار نے رحمت ڈال دی، رحم ڈال دیا، خصوصاً میں جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، عجیب سے ماحول ہو گئے. بہت سارے ایسے ہیں ہمارے شہر میں سننے کو ملتے، ماں باپ سے پوچھے مگر اپنے سے زندگی کے فیصلے کرنے لگ جاتے. ارے تمہاری یہ زندگی ہے کوئی؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ جس ماں باپ نے تجھے پالا پوسا، آج جوان ہو گئی، بڑی خوبصورت ہو گئی، تو تم اسی طرح اپنی سے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں. کیا تمہارے یہ فیصلے خدا کو منظور ہوگا، معاشرے کو منظور ہوگا؟ زندگی بھر کے لیے بدنامی کا داغ بغیر تیری پیشانی پہ ہمیشہ رہے. ماں باپ کو راضی نہیں کرتے، بس اپنی طور سے جاتے ہیں، جی ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں. ساری قصے میں آپ کو ایک فتویٰ سناؤں گا، مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے. لیکن کسی بھی عالم دین کے پاس جا کے، میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بات کروں گا، کسی بھی عالم کے پاس جا کے اگر آپ دونوں کے نکاح اگر کرواتے ظاہراً پردہ ڈالتے ہیں، آپ کی نسل باپ کی جو پہلی شادی ہے دوشیزہ ہے، لڑکی کے لیے باپ کی اجازت شرط ہے. اگر وہ باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر کے کسی کے ساتھ، اس کے ساری نسل حرام. مجتہدین کے فتوے ہیں. جو پہلی بار شادی کر رہے ہیں باپ کی اجازت، باپ سے سرپرست سے پوچھے، بس کر لیتی ادھر سے پڑھ لیا، ادھر سے پڑھ لیا، پڑھ لو. حالات ایسے ہو گئے تو اس پر مٹی پانے کے لیے پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تمہاری نسل برباد ہو. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ فیصلے بہت میں تمہاری جوانی کے کوئی کھیل ہو گئے، کوئی مذہب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی دین نہیں، دیانت نہیں. اپنے سے بہت سارے کالجوں میں، یونیورسٹی میں جا کے بس اپنے سے رابطے ہو گئے، بس نکاح کر کے چلے گئے. یہی نہیں ہے. اگر یہی کرنا ہے تو 1,24,000 انبیاء آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اتنی سخت سے سخت شریعت کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ منمانیاں ہی کرنی. دنیا میں یزید پیدا کرنا ہے تو یزید کی کیا حالت؟ اب یہ دیکھیں جس کے نسل میں کھوٹ ہے، کربلا میں جتنے بھی آئے ہیں آل محمد کے خون میں جنہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، تحقیق کرنے میں پتہ چل گیا سب کی نسل میں کوئی نہ کوئی فضول تھا. شریف کو آپ دیکھیں، ابن زیاد کو دیکھیں. ابن زیاد کس طرح سے بنا؟ ذرا مطلب کئی ایک باپ آ گئے ابن زیاد پیدا ہونے کے بعد. پھر آخر میں کہا آج کل کے گئے تو اس وقت تدہین ٹیسٹ کرنے کے لیے بات نہیں کہا اس کی شکل تھوڑے سے آگے اس سے ملتے ہیں، اس کے ساتھ ملا دو. تاریخ میں یہ ہے کہ اس قسم کی نہ کرے، جو اپنے ماں باپ بننے کے لیے خود سے تیاری ہو جاؤ. آپ نے ایک بہترین باپ بننا ہے
اس کے لیے سوچ کے کرنا ہو، شریعت کو فالو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر نہیں ہے یہ منمانیاں کرتے بس ادھر سے ہو گئے ادھر سے ہو گئے. عزیزان محترم ایسا نہیں ہے. شریعت کو ہاتھ میں مت لے لو. آپ کسی ڈاکٹر کو اپنے پیٹ میں درد ہو کر، اپنے گردے میں تکلیف ہو کر کینچی سے آپ چھری سے اپنے پیٹ پھاڑ سکتے ہیں؟ پھاڑ سکتے ہیں؟ پھاڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ اس لائن کا ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ اس لائن کا آدمی نہیں ہے، تو آپ اپنی تکلیف کو اپنے سینے کو خود چاک کر کے ذرا دیکھو نا. یہ ایسے مسائل ہیں جس کا شریعت جو جاننے والے ہیں ان کے باتوں اس کے لفظ آگے بڑھنا ہوگا. ماں باپ کا احترام کرو. ماں باپ بننے کے لیے احترام کرو. ماں باپ کا اپنے احترام کرو، اور خود ماں باپ بننے ہیں تو سوچو ماں باپ کے دل و دماغ پہ کوئی ایسا دبا نہ ہو. عزیزان محترم، ماں باپ کے احترام کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. تقریباً حوالہ دیا ہے اصول کافی کا. حضرت یوسف پیغمبر کو آپ جان چکے ہیں. حضرت یوسف پیغمبر دنیا میں حکومت جن کو دی ہے ان میں سے ایک حضرت یوسف پیغمبر ہے. یوسف پیغمبر کو اللہ نے دنیا میں حکومت دی. جب تقریباً 40 سال کی جدائی کے بعد باپ سے ملنے کے لیے، یہ تکبر وہ پیغمبرانہ ہے، معصوم نے تکبر سے یا ماں باپ کو خدا نخواستہ کوئی بے اہمیتی سے نہیں ہے. ایک لحاظ سے ترک ہونا گناہ نہیں ہے. کیا ہوا؟ حضرت یعقوب ملنے کے لیے آ گئے. جب پتہ چل گیا کہ ان کا بیٹا یوسف مصر کا بادشاہ بن گیا ہے تو اپنے سارے بھائی سمیت ان کو مصر بلائے. ایک خاص آبادی میں جگہ بنائی اور سارے بھائی سمیت والدین باپ کی اپنی والدہ تو پہلے ہی سے رحمت کر چکی جو سدیکی مائیں تھی، سب کو بلایا. حضرت یعقوب اپنے پورے خاندان کو لے کر بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کی سلطنت اور حکومت میں جانے کے قریب پہنچ گئے. تو دور سے یوسف کے لشکر کو شان و شوکت کے ساتھ دیکھا تو حضرت یعقوب یوسف سے پہلے گھوڑے سے نیچے اترے احترام میں. لیکن یوسف تھوڑی دیر کے لیے شاہی سلطنت کے اس قانون یعنی باپ کی احترامی نہیں بلکہ اپنی شان و شوکت اور اپنی رعایا کے ساتھ آنے کی وجہ سے باپ سے پہلے زمین پر نہیں اترے، بعد میں اترے. اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوا. جب یوسف سے کہا ہاتھ کھولو، ہاتھ بھی کھولا تو ہاتھ کی ہتھیلی سے ایک نور نکل کر آسمان کی طرف چلا گیا. کسی عالم کی کتاب میں نے خود پڑھا ہے اور اس میں اصول کافی سے یہ حوالہ دیا. تو یوسف نے پوچھا جبرائیل یہ کیا تھا، کیسا نور تھا؟ باپ سے پہلے آپ کو نیچے اترنا چاہے تھا. بابا آپ کی تعظیم میں پہلے اترے ہیں، آپ بعد میں. آپ کے ہتھیلی میں نور نبوت تھا اور نور نبوت اللہ نے اٹھا لیا. آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہوگا. سلطنت اپنی جگہ ہے، احترام والدین بڑی جگہ ہے. ہمارے تو پتہ نہیں سبب سے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم آپ کو بھول ہی جاتے ہیں. اور سب کو نام تک بچہ بھول گئے ہوں گے، قبر کہاں ہے پتہ نہیں. تو خبر لینے کی بجائے ماں باپ کے احترام کریں. دنیا کو آباد ماں باپ کے ذریعے سے، ماں باپ کی دعائیں لے لیں ان کے لیے دعا کر لیں، ہمیں ان سے دعائیں لے لیں. ناراض جتنی بھی ہو، بہت سارے کہتے ہیں باپ نے مجھے کیا دیا جی، جائیداد نہیں دیا، اس نے مجھے کیا دیا ہے، کیا کچھ بھی نہیں دیا. اللہ سے مانگ کر اللہ معاشرے کو تو دیا ہے اور کیا دینا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے تجھے؟ کچھ بھی نہ دے دے. انسانی سوسائٹی کے لیے تو ایک انسان کی صورت میں ماں باپ نے دیے ہے، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے تجھے؟ جائیداد اپنی جگہ چھوڑے، دعا کر لے. جتنی بھی سختی سے ماں باپ کی سختیوں پہ مشکلات پہ دعائیں دے دے، اللہ ضرور اسے دے گا.